نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن حکیم کا بیان جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالعہ کریں گے 24ویں پارے کے مضامین کا۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر کے آخری 5 رکوع، اس کے بعد سورہ مؤمن کے 9 رکوع مکمل شامل، پھر سورہ حامیم السجدہ کے 6 میں سے 5 رکوع شامل ہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں 24 پارے کے مضامین کا۔ سورہ زمر کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ زمر کا رکوع نمبر ہے 4، آیات 32 تا 41۔ بہت پیاری آیت اللہ نے عطا فرمائی اسی رکوع میں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ سوال ہم سے، کیا آج ہمارا توکل اللہ پر ہے یا بندوں پر ہے؟ ہم اسباب پر توکل رکھتے ہیں، مسبب الاسباب پر۔ آج ہمارے حکمران وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں یا امریکہ اور اس کے الائڈ فورسز کے اوپر؟ آج ایک انڈیویجول اللہ پر توکل رکھتا ہے یا دولت یا کسی سیٹ پر؟ ذرا غور کیجئے، اللہ فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ وہ ہے جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کرے، کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس۔ رہے مشرکین کے جھوٹے معبود، تو یہ جھوٹے معبود کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر ان مشرکین کی مت ماری گئی ہے کہ ان جھوٹے معبودوں کی ناراضگی کا خوف رکھتے ہیں۔ بتایا گیا جو صرف اللہ کو مانتا ہے اور اللہ ہی پر یقین رکھتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا جھوٹے معبودوں کو، پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا پھرے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 42 تا 52۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا شفاعت کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو مشرکین نے جھوٹے معبود تراش لیے اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتے، اور شفاعت اگر ہوگی قیامت کے دن تو اللہ کے حکم سے ہوگی۔ خود ساختہ شفاعت کے باطل تصورات ان کی نفی ہے جو قرآن اس مقام پر فرماتا ہے۔ بتایا گیا مجرمین قیامت میں چاہیں کہ زمین پر جو کچھ سب کچھ فدیے میں دے دیں، اول تو ان کے پاس ہوگا نہیں، مگر یہ سب کچھ بھی اگر ان کو مل جائے فدیے میں دینے کے لیے کہ ان کو چھٹکارا مل جائے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ مجرمین کا جرم پیش کیا جائے گا اور ان کے جرائم کی سزا ان کو یقیناً مل کر رہے گی۔ اس کے بعد سورہ زمر کا رکوع نمبر 6 ہے، بہت پیارا رکوع، آیات 52 تا 63۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں اس مقام پر امید افزا ترین بات قرآن حکیم کی عطا فرمائی، بہت پیاری ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی علیہ السلام، میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک اللہ غفور ہے، بے شک اللہ رحیم ہے۔ جانوں پر ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ پکارتا ہے کہ مایوس نہ ہونا، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، سچی توبہ لے آؤ، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ بتایا گیا ہاں اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے، آج مہلت ہے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور بتایا گیا قرآن بہترین کلام اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو اور اس قرآن کی بہترین طریقے پر پیروی کر لو تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ بتایا گیا دیکھو کل کی حسرت سے بچو، کل حسرت ہوگی بد نصیبوں کو، وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے اور ہم نیک عمل کر لیں، ہم اپنی برائیوں کا ازالہ کر لیں۔ بتایا جائے گا قطعا نہیں، اب کوئی مہلت نہیں، عذاب تم دیکھ چکے، قیامت برپا ہو گئی، اس کے بعد اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ایسے حسرت ناک انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج مہلت ہے ہمیں پلٹنے اور واقعتاً صحیح معنوں میں سچی توبہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورہ زمر کا رکوع نمبر 7 ہے، آیات 64 تا 70۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی سودے بازی کی پیشکش کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان مشرکین نے نبی اکرم علیہ السلام کو آفر دی، ایک مدت آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم ایک مدت آپ کے معبود حقیقی اللہ کو مان لیں گے۔ استغفر اللہ۔ اسی پہ سورہ کافرون آئی تھی نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بتایا گیا کہ بالفرض اگر انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے، یہ تو ممکن نہیں۔ یہ سنایا جا رہا مشرکین کو یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ تمہاری معافی ممکن نہیں ہو سکتی۔
قیامت کا ذکر ہے. تصور کرو قیامت برپا ہوگی, زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تجلیات کے ساتھ ظہور فرمائیں گے. نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, انبیاء بھی گواہی دیں گے اور دیگر گواہوں کو بھی انسانوں کے اعمال پر پیش کیا جائے گا گواہی کے اعتبار سے, اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ عطا ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم, کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. اللہ العادل ہے نا, العادل ذات ہے, وہ عدل فرمائے گا اور بے انصافی قطعاً نہیں فرمائے گا. اس کے بعد سورہ زمر کا 8واں رکوع ہے, آیات 71 تا 75. قیامت کے آخری مناظر کا بیان اس سورت کے اختتام پر بتایا گیا. کفار کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا جہنم کی طرف. جہنم کے دروازے بند ہوں گے جیسے قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں. ان جہنمیوں کو اندر لے کر یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے, اور وہاں پر مأمور فرشتے پوچھیں گے کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے, انہوں نے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا نہیں تھا؟ یہ کہیں گے ہاں ضرور آئے تھے, مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. اب کہا جائے گا پڑے رہو جہنم میں اور ہمیشہ تم یہیں پر رہو گے ذلت کے ساتھ, رسوائی کے ساتھ. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اس کے برعکس بڑا حسین انجام, اللہ کے متقین کا انجام, متقی بندوں کا انجام. ان کو گروہوں کی صورت میں لایا جائے گا. گروہوں سے مراد مختلف اعمال کے اعتبار سے کیٹیگریز ان کی بنا دی جائیں گی. ان کو گروہوں کی صورت میں لے کر آیا جائے گا اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. یہ کیسے کھولے جائیں گے؟ جیسے مہمان کا استقبال ہم دروازے پر آ کر کرتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں اکرام کے لیے, یہ ویلکم کیے جائیں گے اور جنت پر مأمور فرشتے ان کو دعائیں دیں گے, مبارکباد دیں گے اور خوشخبری سنائیں گے کہ اللہ نے ہمیشہ کی جنت کا وارث تمہیں بنا دیا. اہل جنت جنت میں داخل ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی کبریائی بیان کریں گے اور اللہ کی تسبیح فرشتے بھی کریں گے. جی ہاں, اس سورت کے آخر میں فرمایا فرشتے اللہ کے عرش کا گھیرا کیے ہوئے ہوں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. اور اگر فرشتوں کے درمیان کوئی اختلاف رائے ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان معاملات کا بھی فیصلہ فرما دیں گے اور آخر میں سارے فرشتے مل کر اعلان کریں گے الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر, تمام تعریف, تمام ثنا, تمام مدح اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد سورہ مؤمن کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مؤمن کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا پر زور دیا. پچھلی سورہ زمر تھی, اس میں توحید کا یہ تقاضا آیا تھا کہ بندگی صرف اللہ کی, اطاعت صرف اللہ کی, عبادت صرف اللہ کی کرنا. اب سورہ مؤمن میں دعا پر زور دیا گیا, دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے. پہلا رکوع ہے سورۃ المؤمن کا, جس کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے. پہلا رکوع آیات 1 تا 9. یہاں پر بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, بڑا پیارا مقام ہے, بڑا پیارا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے. یہ مقام کم بیان ہوتا ہے. اللہ کے مقرر فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, وہ زمین پر موجود ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہ جو زمین پر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, وہ جو زمین پر اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں, وہ جو اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں, وہ جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں, ان زمین والوں کے لیے وہاں آسمانوں پر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے وہ دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ جنہوں نے توبہ کی ہے, آپ کے راستے کی پیروی کی, اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ان کے مؤمن باپ دادا, بیویاں اور اولادیں, ان کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لیجئے اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیجئے جب مجرمین رسوا کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. زمین پر ایمان کے تقاضوں پر تم عمل کرو, آسمانوں پر فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے. اللہ ہمیں ان فرشتوں کی ان دعاؤں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ غافر یا سورہ مؤمن کا دوسرا رکوع ہے, آیات 10 تا 20. یہاں پر اہل جہنم کا تذکرہ آیا, بتایا گیا کل جہنم کی شدت ہوگی, شدید تر عذاب ہوگا اور اہل جہنم اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے, اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے, اپنے آپ سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہوں گے, کیا کر ڈالا ہم نے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنے تم آج اپنے آپ سے بیزار ہو, اس سے زیادہ میں تم سے بیزار تھا دنیا میں, جب تمہارے سامنے دعوت توحید پیش کی گئی اور تم نے دعوت توحید کو رد کر دیا, تم نے میری اطاعت کی روش اختیار نہیں کی, اس وقت میں تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا اور میں نے تمہارے خلاف اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا تھا. اہل جہنم حسرت کے ساتھ کہیں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے, ہم گناہوں کی تلافی کر لیں گے, ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے, ہم تیرے نیک بندے بن جائیں گے. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں, اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں. دنیا کے امتحانات میں اٹیمپٹس مل جاتی ہیں, ایک نہیں دوسری اٹیمپٹ مل جاتی. ناظرین کرام آخرت کے بارے میں اس زمین پر ایک ہی دفعہ میں مجھے اور آپ کو بھیجا گیا. سوچ سمجھ کر اس زندگی کو, ایک ہی چانس ہے, the only one chance we have.
ایک ہی چین سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، جس کا فائدہ اٹھا کر کل کی اصل زندگی کی مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ ہی کو پکاریں، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو رہے اور اللہ ہی کو پکاریں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور مشرکین کو بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ جھوٹے معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور تمہارے اس شرک کا وبال جہنم کی صورت میں تم پر آ پڑے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد سورہ مؤمن کا تیسرا رکوع ہے، آیات 21 تا 27۔ آل فرعون کا ذکر ہے، فرعون کی پیروی کرنے والے، ان کی سرکشی کا ذکر ہے۔ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات دے کر بھیجا، لیکن ان ظالمین نے معجزات کو جادو قرار دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو اور لڑکوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا فرعون نے، یہ ظلم و ستم کرنا چاہا تاکہ کوئی تحریک ان میں برپا نہ ہو، افرادی قوت ان کو میسر نہ آ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اس ظلم سے نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل بچا لیے گئے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کا چوتھا رکوع ہے، آیات 28 تا 37۔ یہاں پر اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر ہے۔ اس ایک نیک بندے کی بڑی تفصیلی تقریر اس رکوع میں بھی ہے اور رکوع نمبر 5 میں بھی جاری رہے گی، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن بھی ہے کہ ایک بندہ مومن نے فرعون کے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تقریر کی اور دعوت توحید اپنی قوم کے سامنے پیش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی ہے فرعون نے، اہل دربار کو معلوم ہے اور اس شخص کو بھی معلوم تھا جو اہل دربار میں سے تھا لیکن ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس بندے مومن کو جب معلوم ہوا کہ فرعون نے ناپاک ارادہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کرنے کا معاذ اللہ، تو بھرے دربار میں کھڑا ہوا اور دعوت توحید اس نے پیش کی۔ میں چند جملے آپ کے سامنے ترجمے میں سے رکھتا ہوں۔ اس سے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات کی سزا دینا چاہتے ہو؟ آج بھی دنیا میں بہت سے ممالک میں، بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کو کاہے کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک اللہ کو ماننے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو ہر دور میں ہوا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر بالفرض اس نے جو دعوت پیش کی اگر وہ غلط ہے، معاذ اللہ اگر وہ غلط ہے، اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر اس کی دعوت سچی ہوئی اور وہ برحق رسول ہے اور ہم نے اس کو جھٹلایا تو اس جھٹلانے کا وبال اور سزا ہم پر آ کر رہے گی۔ کتنی خوبصورت بات کہی بندہ مومن نے۔ پھر اس سے کہا کہ دیکھو اے میری قوم، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا تو تم پر پچھلی قوموں کی طرح عذاب آئے گا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور جیسے دیگر سرکش اقوام ہلاک کی گئیں، تم بھی اس دعوت حق کو رد کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ پھر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آئے گا، تم فریادیں کرو گے پچھلی قوموں کی طرح، مگر تمہاری فریاد قبول نہیں کی جائے گی۔ فرعون نے اس بندہ مومن کی تقریر کو انٹرپٹ کیا۔ اس نے دیکھا کہ بھرے دربار میں اتنی عمدہ تقریر ہو رہی ہے، میری تو بت ماری جائے گی، چنانچہ اس نے درمیان میں انٹرسیپٹ کیا اور فرعون نے کہا حامان اس کا وزیر تھا، اے حامان ذرا ایک اونچا محل تو بنا، ذرا میں اوپر جا کر آسمانوں میں جھانکوں کہ موسیٰ کا رب کون ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے فرعون، اور اس طرح کی گستاخانہ بات اس نے کہی اور کہا کہ میں تلاش تو کروں اس کا کوئی رب ہے بھی کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون اس کے بعد ہلاک و برباد کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، آیات 38 سے 50۔ بندہ مومن کی تقریر جاری ہے فرعون کے دربار میں، بڑا رقت آمیز واز ہے جو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس سے کہا لوگوں، یہ دنیا کی لذتیں عارضی اور فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جان رکھنا نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دے گا اور فرما برداروں کو اللہ بغیر حساب نعمتوں سے نوازے گا جنت میں۔ بندہ مومن کہنے لگا دیکھو تم توحید پر آ جاؤ، دیکھو تم شرک نہ کرو، تم ایک اللہ کی بندگی کی روش اختیار کر لو اور میں تمہیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہوں، اور تمہارا حال ہے کہ تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، میں توحید پر کاربند ہوں، تمہیں راستہ دکھاتا ہوں صحیح، اور تم مجھے شرک کی دعوت دے کر جہنم کی راہ پر لے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا تم میری نصیحتوں کو یاد رکھو گے۔ افوض امری الی اللہ، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے کو تیار ہو گا تو مجھے قتل کرنا چاہو، لیکن تم یاد رکھو کہ میری نصیحتوں کو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے استقامت، اور جیسے جادوگروں نے بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس بندے مومن نے بھی کر دیا، اور جادوگر ایمان لے اللہ تعالیٰ پر، اس نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر پھر اس بندے مومن کی حفاظت فرمائی۔ اور اس کے بعد ذکر ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور یہ بندے مومن بچا لیے گئے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ کل
کیا ہوگا؟ کل تو ہوگا بڑا شدید عذاب آخرت میں فرعون اور آل فرعون کے لیے، مگر اس مقام پر قرآن کہتا ہے آیت نمبر 46 میں روزانہ صبح و شام یہ فرعون اور آل فرعون آگ پر پیش کیے جاتے. یہ ہے عالم قبر کا عذاب، یہ عالم برزخ کا عذاب جو آج دیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ. اور کل بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جہنم کے. اللہ ہمیں قبر اور برزخ کے عذاب سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے سخت ترین عذاب سے محفوظ فرمائے. بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا. جہنمی اپنے سردار و پیشواؤں سے کہیں گے بھائی تمہاری بڑی باتیں مانی، تم ہمارے لیڈر تھے، تمہارے پیچھے ہم چلتے رہے، آج کہ تم عذاب میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، تم بھی مصیبت میں پڑے رہو، ہم بھی مصیبت میں پڑے رہیں گے. جہنمی جہنم پر مأمور فرشتوں سے درخواست کریں گے ایک دن کی کمی تو کر دو عذاب میں. اللہ اکبر. وہ بھڑکتی آگ اور کبھی پیپ پینا، زخموں کی پیپ کا پینا، کبھی کھولتا ہوا گرم پانی پینا، کبھی زقوم کا درخت، نہ جانے کیسے کیسے عذاب. یہ فرشتوں سے کہیں گے ایک روز کی کمی تو کر دو. فرشتے کہیں گے تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، اللہ کی تعلیم دے کر نہیں آئے تھے؟ یہ کہیں گے ہاں ہاں. تو فرشتے کہیں گے ہاں تم نے نافرمانیاں کی دنیا میں، اب عذاب کو چکتے رہو اور کسی فریاد کا تمہارا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج جب کہ مہلت ہے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المؤمن کا رکوع نمبر 6 ہے، آیات 51 تا 60. یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اہل حق کی مدد فرمائیں گے. یہ بہت بڑی تسلی ہر دور کے ایمان والوں کے لیے. آج بھی حالات پریشان کن ہیں. کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، برما، مصر، الجزائر اور پاکستان، نہ جانے کہاں کہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مگر کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اللہ پر ہمارا توکل ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ. ورنہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائیں گے. بتایا گیا جو اللہ اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہے وہ انسان جیسی چھوٹی اور معمولی شے کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. فرمایا کہ جیسے دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ کا فرمانبردار اور اللہ کا نافرمان برابر نہیں ہو سکتے. بتایا گیا اللہ ہی کو پکارو. سورہ المؤمن آیت نمبر 60 میں ذکر آیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ ہی سے مانگو، مجھ ہی سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک جو لوگ، اللہ فرماتے میری عبادت، یہاں مراد ہے دعا کرنا، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کریں گے وہ عنقریب ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اللہ فرماتے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور ناظرین کرام اللہ کے سوا کون ہے جو قبول کرے؟ باقی سب تو محتاج ہیں. محتاج ہم کو کیا دیں گے؟ اس کو پکارنا چاہیے جو سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اور اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور تکبر والوں کا انجام جہنم کی آگ میں ہوگا. استغفر اللہ. اس کے بعد سورہ مؤمن کا رکوع نمبر 7 ہے، آیات 61 تا 68. اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا بیان فرمایا. بے شمار نعمتیں بندوں کو عطا فرمائیں. ذکر ہے کہ آرام اور سکون اور دن کے کام کاج کے لیے دن کی روشنی اور سکون کی رات اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو مضبوط چھت بنایا. کس قدر نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور صرف اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کل نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، کل کائنات کا بادشاہ وہی ہے. اسی سے دعا کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مانگو. بتایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے اور پھر انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا. اسی نطفے کو ترقی دے کر اللہ نے پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. یہ انسان جوانی کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے. کوئی معبود نہیں جو ایسی کاریگری دکھا سکے. بتاؤ اللہ کے سوا اور کسی کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کیوں کسی کو تم شریک کرتے ہو؟ تمہارے جھوٹے معبود یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو بے بس اور لاچار ہے. بے بس کو پکارنا یہ کس قدر بے بسی کی بات ہے. اس کے بعد سورہ مؤمن کا رکوع نمبر 8 ہے، آیات 69 تا 78. یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے یہ بہت بڑے مجرم ہیں اور ان کے لیے کل جہنم کا عذاب ہوگا. استغفر اللہ. کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا اور آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ناظرین کرام یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے کلام کے بیان کے مطابق سمجھ رہے ہیں. جہنم اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے ریالٹی. جہنم ایک مذاق نہیں، ایک حقیقت ہے. ہمیں خوف آتا ہے
یا نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کی ہولناک دائمی عذاب کو ہمیشہ کے لیے چکتے رہو، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المؤمن کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 9، آیات 79 تا 85۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو پھر سے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا، چوپائے اور کشتیاں اللہ نے تمہیں عطا فرمائیں، سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو چوپایوں کو، کھانے پینے کے لیے بھی، اور دودھ بھی استعمال کرتے ہو، کھال اور گوشت وغیرہ سب کچھ استعمال کرتے ہو۔ چوپائی بھی اللہ نے دی، کشتیاں بھی اللہ نے عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر لوگوں کی اکثریت اللہ کی ناشکری کے روش پر اڑی رہتی ہے۔ بتایا گیا ماضی کی قوموں کو دیکھو، ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کیا، بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، بڑے بڑے محلات پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے بنائے، بڑی ترقی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، لیکن جب پیغمبروں کے ذریعے ہدایت ان کے سامنے پیش کی گئی تو حقارت کے ساتھ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا، اور جب یہ ہوا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے محلات، ان کی جائیدادیں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے اسباب، ان کے وسائل ان کو بچا نہیں سکے۔ کیوں؟ اللہ مسبب الاسباب، اسباب کو مٹا دیا اور ان قوموں کو ہلاک کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ یہاں آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ عذاب کو دیکھ کر وہ چلانے لگے اور پکارنے لگے اللہ مہلت دے دے، مگر اس وقت کا پکارنا قابل قبول نہیں، اور توبہ کا دروازہ اس وقت بند کر دیا جاتا ہے اور ایسی نافرمان قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 24 پارے میں سورہ فصلت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فصلت، اس کا ایک اور نام سورہ حامیم السجدہ بھی ہے۔ اس صورت میں توحید کا یہ تقاضا سامنے آتا ہے کہ دعوت اللہ کی طرف پکارو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ ذکر ہے سورہ فصلت یعنی سورہ حامیم السجدہ میں تفصیل سے انشاءاللہ۔ پہلا رکوع آیات 1 تا 8 پر مشتمل، بتایا گیا قرآن اللہ نے فصیح اور بلیغ عربی زبان میں نازل کیا۔ اول اس کے مخاطبین ایڈریسیز وہ عربی جانتے تھے، ان کے لیے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو انسانیت تک پہنچایا اور قیامت تک کے اس قرآن کو اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ بتایا گیا کہ اس کا سمجھنا اللہ نے آسان فرمایا، اللہ ہمیں بھی اپنے کلام کو مزید سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ بعض لوگ ہر دھرمی کی وجہ سے اس کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا معاملہ ہوگا، اور جو لوگ دعوت قرآنی کو قبول کر رہے ہیں ان کے لیے اجر کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ میں قرآن کو مزید قبول کرنے، دل سے یقین کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے سورہ حامیم السجدہ کا، آیات 9 تا 18۔ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانے 4 دن میں بنائے، انسان زمین پر بعد میں آیا، زمین پہلے سجائی گئی، خزانے رکھ دیے گئے، یہ ہے اللہ کا رازق ہونا۔ اور 2 دن میں اللہ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے، یہ کل 6 دن بنتے ہیں جس میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ 4 دنوں میں زمین اور اس کے خزانوں کا رکھا جانا، اور 2 دنوں میں آسمان کا بنایا جانا۔ بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کے لیے ضابطہ اللہ نے مقرر کیا، ہر شے ایک قانون کی پابند ہے اللہ کے حکم سے۔ بتایا گیا بتاؤ جو یہ اللہ سب کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے، کوئی اس کے جیسا ہے؟ ذکر ہوا ان نافرمانوں کا جو پہلے گزر چکے، قوم عاد، قوم سمود، بڑی طاقتور قومیں، لیکن پیغمبروں کی دعوت کو جب انہوں نے رد کیا تو اللہ کا عذاب آیا، اور ان کی طاقت کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر ڈالا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے سورہ حامیم السجدہ کا، آیات 19 تا 25۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 اور 21 میں، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کے کان اور لوگوں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ اکبر، ہمارے اپنے اندر سے اللہ گواہ پیش کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اور بندہ کہے گا ان کھالوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کھالیں کہیں گی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ لیجئے، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ آگے قرآن بتاتا ہے تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے جرائم 100 پردوں میں چھپے رہیں گے، لو تمہارے اپنے اندر سے اللہ نے گواہ پیش کر دیے، اور تمہارا یہ گمان کہ تم چھپ جاؤ گے اس نے تمہیں مروا ڈالا۔ اب تم لاکھ فریادیں کرو، آگ کے سوا تمہارا ٹھکانہ نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا 4تھا رکوع ہے، آیات 26 تا 32۔ یہاں پر اللہ نے ایک اہم بات بیان فرمائی،
مشرکین نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 26 میں ہے. مشرکین نے کہا قرآن مت سنو اور اس قرآن کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غلبہ پاؤ. یہ مشرکین دیکھ رہے تھے جو کوئی قرآن قبول کر لیتا ہے، جو کہ قرآن قبول کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس میں انقلاب آ جاتا ہے. تو ایک دوسرے کو کہہ رہے قرآن نہ قبول کرنا، قرآن نہ سننا، سنو گے تو قبول کر لو گے، اللہ اکبر، اور تم مسلمانوں کے ہو جاؤ گے اور ہم مغلوب ہو جائیں گے. پھر تو نہ سنو نہ سننے دو کسی کو قرآن حکیم، معاذ اللہ. آج بھی ناظرین کرام قرآن سے روکا جاتا ہے. میڈیا پر آپ دنیا جہاں کی گند بلا دکھانا چاہے دکھا سکتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ میڈیا پر دینی پروگرام پیش کرنے نہیں دیے جاتے. اللہ اکبر کبیر. ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، وہ کہتی ہے فلمیں ڈرامے ناچ گانے کے چینل چلا لو، دینی چینل تم نہیں چلا سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنوں نے بھی اب قرآن سے روکنے شروع کر دیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس کے بعد سورہ حامی و سجدہ کی آیت نمبر 30، بڑا پیارا بیان استقامت کا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ استقامت کا مظاہرہ کرنے لگے، ڈٹ گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے بشارت دیتے ہیں، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور جنت کی بشارت دو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آگے فرمایا گیا اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تمہارے جی چاہیں گے تمہارے لیے ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم مانگو گے تمہیں عطا ہوگا. کل تمہاری مرضی چلے گی، آج تم اللہ کی مرضی چلاؤ، آج اللہ کی چاہت پر عمل کرو، مختصر سی زندگی. کل جنت میں ہمیشہ تمہاری چاہت پر عمل ہوگا، جو چاہو گے سو ملے گا، جو مانگو گے سو وہ عطا ہوگا. اللہم انا نسألک الجنہ. اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد 24 پارے کا آخری رکوع ہے اور سورہ حامی و سجدہ کا 5واں رکوع ہے، آیات 33 تا 44. آیت نمبر 33 میں بہت پیارا بیان آیا. توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے. بتایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے بہتر بات اور قول کس کا ہوگا جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس نے عمل کیا نیک اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ کی طرف پکارو، اللہ کی طرف بلاؤ اور عمل بھی نیک کرو، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنے آپ کو کچھ شے دیگر نہ سمجھو، آپ مسلمان کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرو اور دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دو. آگے بتایا گیا دعوت کے آداب. برائی اور بھلائی برابر نہیں. تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، ہے مشکل کام، لیکن جب تم برائی کے جواب بھلائی سے دو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو وہ جو تمہارا دشمن تھا تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. آگے فرمایا جب تم دعوت کا کام کرو گے نا تو شیطان اکسائے گا. کیا کرو؟ فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو. شیطان کہاں چاہے گا دین کی دعوت کا کام ہو؟ تو شیطان کی چوک لگے، وسوسے آئیں تو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا. بتایا گیا قرآن حکیم ایک زبردست کلام ہے اور اس پر جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اور شبہات پیدا کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اللہ ناکام فرمائے گا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا، وہی اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اس کے معانی کی بھی حفاظت فرمائے گا. بتایا گیا کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا تو کوئی اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام مبین کا یقین عطا فرمائے اور اپنی طرف بندوں کو دعوت دینے کی اس قرآن کے ذریعے سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس قرآن حکیم کے ساتھ ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ 24 پارے کے مضامین کا بیان مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.